السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ یقین ہے ناظرین آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوگے۔ آج میں حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان کا ریئیکشن ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، جس میں مفتی صاحب بتائیں گے کہ جنت میں آپ کو کیا چیزیں ملنے والی ہیں، جنت میں انسان کی طبیعت خراب ہوگی یا نہیں خراب ہوگی۔ یقیناً آپ اس بیان کو سن کر کے جائیے، اگر آپ یہ بیان سنیں گے یقیناً آپ کا دل تازہ ہو جائے گا، اور اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی ویڈیو کو سماعت کرتے ہیں۔ کیا ہے میرے عزیزو، آج تک اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے مثل کوئی چیز سنی نہیں۔ ہاں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہم نے سنا ہے جنت کی نعمتیں کیا ہیں، وہاں پر کس انداز سے محلات تعمیر ہیں۔ ایک ایک محل جو جنتیوں کو دیا جائے گا، اس کی دیواریں ایک سونے کی اینٹ سے، ایک چاندی کی اینٹ سے اس طرح تعمیر کی گئی ہیں، زمین مکمل نرم زعفران سے، اور گھر محلوں کے اندر جواہرات، یاقوت، زمرد، لؤلؤ اور نہ جانے مرجان، کون کون سے قیمتی پتھروں سے محل کو سجایا گیا ہے۔ ایک چھوٹے محل کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ہر محل کے اندر نہر جاری ہوگی، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغیچے تمہیں دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ نہریں کس طرح کی؟ ان نہروں کے متعلق کہا گیا ہے دودھ سے زیادہ سفید پانی اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو اس سے پانی پی لے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لا نظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے اگر اس سے دنیا میں ایک کسی کو پلا دیا جائے۔ وہ جنت کی نہریں، ایک ایک کا سب، ایک ایک جنتی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ پھر اس کے بارے میں سورہ واقعہ میں ملتا ہے یہ کیسے بیٹھے ہوں گے جنتی۔ قرآن پاک سورہ واقعہ پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، سریر یعنی دیوان لگائے ہوں گے، ان کے گدے بچھائے گئے ہوں گے بہت ہی اعلیٰ قسم کے، پوری دنیا کے بادشاہ مل کر وہ دیوان نہیں خرید سکیں گے، ان کے پاس اس طرح کا دیوان کبھی آیا نہیں ہوگا۔ جنتیوں کو بٹھایا جائے، ایک جنتی اس پر مسہری پر بیٹھے ہوگا، متکئین ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنت کے احوال بیان ہو رہے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور آمنے سامنے ہوں گے دوسرے جنتی بھی۔ دوسرا جنتی اس طرف ہے، ایک جنتی اس طرف ہے، آمنے سامنے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہاں خوبصورت لڑکے خدمت کے لیے معمور ہوں گی، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور اللہ فرماتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسی جیسے کہ چمکدار موتیوں کی طرح، ایک ایک جنتی کو 70 حوریں خدمت میں دی جائیں گی۔ وہاں پر کیا ہے؟ نہ بیمار ہونا ہے، نہ سر درد آنا ہے، نہ بخار، نہ سردی۔ جنت میں نہ غم ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مرنے کا ہوتا ہے، موت تو آنی نہیں ہے۔ کوئی چیز چلی جائے گی، فوت ہو جائے گی تو اس کا غم ہے، وہ چیز ہونا نہیں ہے وہاں پر۔ ڈر بیماری کا ہے، بیمار ہونا نہیں ہے۔ پھر پلس کبھی ایسا ہوا کہ پیٹ درد سے آدمی بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، جنت میں نہ کبھی کسی کو پیٹ درد ہونا ہے، نہ کسی کو طہارت استنجا پکانے کی حاجت ہونی ہے، کیونکہ وہ نوری جگہ ہے، جو کھائے گا وہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، اس کا فضلہ نہیں، نور کا فضلہ نہیں ہوتا، کچرا نہیں ہوتا۔ تو جنت میں کسی چیز کی فکر نہیں، اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزو جنت کی چاہت رکھو، اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ جنت میں ایک محل کیسا دیا جائے گا پتہ ہے؟ جنت فل ہو چکی ہوگی، فل ہو چکی ہوگی، سب سے اخیر میں ایک بندہ آئے گا، حساب دیتے 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 زمانہ گزر گیا، جنتی جنت میں جا چکے، سب کا فیصلہ ہو گیا، لاسٹ آنے والا، سب سے اخیر میں آنے والا جنتی پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد آئے گا، بخشش ہو گئی، اس کی سزائیں ختم ہو گئیں، اسے بھی نکال کر کے لایا گیا۔ جنت میں وہ آیا، دیکھا ساری جنت بھری ہوئی، سب کے محلات لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انٹرنس پر سیدھے ہی آتے ہی
بڑے بڑے محلات اور سب کے نام لگے ہوئے ہیں. یہ حسرت سے دیکھنے لگا, میں بہت تاخیر سے آیا, مجھے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی. سب سے اخیر میں آنے والا جنتی, تو وہ جنت میں اندر آئے گا, رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ مولا میری جگہ ہے یا نہیں جنت میں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اس بندے سے پوچھتا ہے تیری کیا خواہش ہے. جنت میں یہ محلات سب کو جو دیے گئے وہ کتنے بڑے ہوں گے میں انداز آپ کو بتاتا ہوں. اس بندے سے پوچھا گیا, وہ بندہ کہتا ہے میرے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو دنیا سے آیا, دنیا میں رہا, زمین پر رہا, زندگی گزارا, وہاں سے آیا, اب تیرے لیے جنت ہو گئی. پوری دنیا جتنی بڑی تھی کیا اتنا بڑا محل تجھے دے دوں جنت میں, اتنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں. وہ خوشی سے مولا کی بارگاہ میں اچھلنے لگا, مولا اتنا بڑا محل, اگر اتنی بڑی نعمت مجھے مل جائے تو کیا کہنے. رب تعالیٰ فرماتا اے بندے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ دنیا کے برابر 2 دنیا برابر میں ایک محل دے دوں, دگنا, دنیا جتنی بڑی ہے اس سے بڑی. وہ بندہ خوشیوں سے جھومتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ رب تعالیٰ اضافہ کرتا جا رہا ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا محل تجھے جنت میں دے دوں. وہ اش کرنے لگا, مولا یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرے فضل کے لیے کوئی چیز کمی نہیں ہے. پھر مولا تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کو جو دنیا سے آیا, سب سے اخیر میں آیا, پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا کر کے اسے محل دیا جائے. یہ سب سے اخیر میں آنے والے کا ہے, جو شروع میں جا چکے ہوں گے ان کے محلات کتنے بڑے ہوں گے, اور جنت کی وسعت کو تم اندازہ بھی نہیں کر سکو گے. وہ کتنی بڑی ہے, کتنی چوڑی ہے, نہ تمہارے کیلکولیشن میں آ سکے گا, نہ حساب میں آ سکے گا. جنت کو کس قدر پھیلایا گیا ہے میرے عزیزوں. اب نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے, کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. جس چیز کی خواہش ہوگی نا وہ ان کا کھانا وہاں سامنے رکھا ہوگا. پھل کھانے کی خواہش, وہ جو کھانے کی خواہش کریں گے جنتی وہ وہاں پر خدمتگار جنت میں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں گے. اور فرمایا گیا کہ ہر بار ایک ہی قسم کے پھل کی طرح شکل ایک ہی ہوگی اور مزے الگ الگ ہوں گے, ایک ہی چیز لائی جا رہی ہے. تو جنتی ہو سکتا ہے آپ نے سیب کھانے کی خواہش کی, لایا گیا, بعد میں کیلا کھانے کی خواہش کی گئی, پھر ویسے ہی سیب کی طرح ہی شکل لائی گئی. پھر بعد میں آپ کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی, تب بھی سیب کی طرح ہی چیز لائی گئی. تو جنتی کہیں گے کہ یہ کیا ہے, جب جب ہمیں رزق دیا جا رہا ہے ایک ہی طرح کا دیا جا رہا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. کہیں گے وہ ایسا ہی ہم کو اس سے پہلے بھی ملا تھا. اللہ فرمائے گا وہ ایسا نہیں ہے, وہ اتو متشابہا, بلکہ اس سے ملتا جلتا ہے, لیکن تم کھاؤ جو تمہارے من میں لذت چاہیے وہ اسی میں مل جائے گی. جنت کی نعمتوں کو ہم کیسے بیان کر سکیں میرے عزیزوں. پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتی کے لیے اتنی آزادی کہ وہ پوری جنت میں جہاں چاہے گھومے پھرے, سیر کرے, وہاں کے جنت کی نعمتوں کو دیکھے. جنتی کی کبھی خواہش ہوگی وہ عرض کرے گا کہ مولا میں سیر و تفریح کے لیے تیرے اولیاء کے دربار دیکھنا چاہتا ہوں, اسے لے جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے جو محبوبین ہیں اولیاء, ان کے پاس جنتی کو لے جایا جائے گا. میرے عزیزوں وہ کیا سہانا منظر ہوگا جب تم غوث پاک کو بھی دیکھ رہے ہو, غریب نواز کو بھی دیکھ رہے ہو, جسے چاہتے ہو اسے دیکھنے کی غرض سے تم جنت میں تفریح کے لیے, سیر کے لیے نکلے ہوں گے. یہاں تک کہ جنتی خواہش کرے گا کہ مولا میں تیرے رسول کے صحابہ دیکھنا چاہتا ہوں, مولا میں تیرے انبیاء کے محلات دیکھنا چاہتا ہوں, لے جاؤ اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, جتنے انبیاء ہیں سب کے دربار میں جاتا رہے گا, جنت میں سیر کرتا رہے گا. وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب تم خواہش کرو گے مولا میں محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا چاہتا ہوں.
کہا جائے گا لے جاؤ، وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اپنے صحابہ کے ساتھ، لیکن زیارت تمہیں بھی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھی جنتی پہنچیں گے، ہر ایک کو دیکھیں گے، پھر جانتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے سب کی تو نے زیارت کی، اب حجابات ہٹاتا ہوں تو میرا بھی دیدار کر لے۔ اللہ رب العزت وہاں پر حجابات ہٹائے گا، اور بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف خوشحالی میں دیکھ رہے ہوں گے، مولا کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جنتیوں کو اس دن یہ کہا جائے گا کہ اے جنتیوں آج تم کچھ سننا پسند کرو گے؟ کہیں گے مولا تیری حمد، تیری ثنا، تیرے حبیب کی تعریف۔ دنیا میں گانے بجانے نہیں سنتے تھے، بچتے تھے، اپنے کانوں کو بچاتے تھے، جنت میں انہیں سنایا جائے گا کس سے؟ کہا جائے گا حوران جنت کو کہ اپنی سریلی آواز سے انہیں نغمات توحید سناؤ، اللہ تعالیٰ کے حمد کی، توحید کی وہ سریلی آواز میں نغمات سناتی رہیں گی۔ جانتے ہیں جس کو سننے کا شوق ہوتا ہے وہ مدہوش ہوتا ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کی حمد حوران جنت سے سنتے سنتے 100 سال گزر جائیں گے، 100 سال گزر جائیں گے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں سیراب ہو گئے؟ کہیں گے مولا اور بھی ہم سننا چاہتے ہیں، اور بھی ہمیں سنایا جائے۔ پھر کہا جائے گا دنیا میں سب سے میٹھی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ داؤد علیہ السلام، لحن داؤدی مشہور ہے۔ جب داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے آسمان میں رک جایا کرتے تھے، پہاڑ وجد میں آتے تھے داؤد علیہ السلام کی آواز پر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندو کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میرے نبی داؤد سے میں تمہیں نغمات توحید سناؤں؟ داؤد علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اے داؤد آپ میرے ان بندوں کو میری حمد سنائیں۔ داؤد علیہ السلام اپنی میٹھی آواز میں جب نغمات توحید گنگنا رہے ہوں گے 100 سال گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ پھر مولا تعالیٰ فرمائے گا سیراب ہو گئے، تم سیراب ہو گئے؟ جنتی کہیں گے مولا تیری حمد اور بیان ہو تو اچھا ہے، اب ہاں اور ہم سننا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں حجابات ہٹاؤ، میں خود سناؤں میرے بندے سنیں گے۔ مولا کریم کیا وہ منظر ہوگا۔ اسی لیے جنت میں جانے کی تڑپ رکھو، طلب رکھو، ایسے